بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو گاؤں سے ایک کسان آیا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایک پادری ہے، وہ مجھے روزانہ کہتا ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ کیونکہ میرا علم تمہارے سلطان سے زیادہ ہے۔ اگر تمہارا سلطان میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر وہ نہ جواب دے سکیں تو پورے دربار میں موجود لوگوں کے سامنے تمہارا سلطان عیسائی مذہب اختیار کر لے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیلنج قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسان کو کہا کہ ایک میدان میں لوگ جمع کرنے کا انتظام کرو، وہاں پر اس پادری کے رشتہ دار اور دوسرے عیسائی لوگ بھی موجود ہوں اور ہمارے لوگ بھی موجود ہوں۔ سارے نواحی گاؤں میں اعلان کرا دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک پادری کے ساتھ مناظرہ ہے۔ میدان سج گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ پادری نے 3 لڑکیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان تینوں لڑکیوں میں سے کون سی لڑکی 1 ماہ کی حاملہ ہے، کون سی لڑکی کنواری ہے اور کون سی لڑکی نئی نویلی دلہن ہے یا شادی شدہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے، لیکن آپ کو سچے دل سے مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس پادری نے کہا کہ میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا اگر تمہارے جوابات درست نکلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پادری کو کہا کہ لڑکیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جیسے لڑکیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے کیونکہ دوستو یہ واقعہ ہے مصر کے ایک گاؤں کا جس میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ کسان ایک پادری کی زمین میں کام کرتا تھا۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی، اس فصل کا آدھا حصہ وہ کسان پادری کو دے دیتا اور آدھا حصہ خود رکھ لیتا۔ وہ کسان بہت شریف انسان تھا، نماز روزہ کرتا اور اپنے کھیتوں کا خیال رکھتا۔ کسان کا مالک اکثر اسے کہتا کہ تم اچھے انسان ہو، عیسائی مذہب اختیار کر لو، ہمارے عیسائی لوگ تمہاری اتنی مدد کریں گے کہ تمہیں کھیتوں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کسان اس کی بات سن کر نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن اس پادری نے کہا کہ تمہارے سلطان علم مجھ سے کم ہے، تمہارے سلطان کا علم مجھ سے کم ہے، اگر تمہارا سلطان میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر وہ نہ دے سکیں تو پورے دربار کے سامنے عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ یہ چیلنج بوڑھا کسان لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور ساری بات کہہ دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ اس پادری سے پہلے یہ بات پکی کر لو کہ وہ کہیں اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ ایک بڑا میدان سجاؤ جہاں پر ہزاروں کے حساب سے لوگ آ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ جتنے بھی ارد گرد گاؤں ہیں ان میں اعلان کرا دو کہ ایک پادری کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مناظرہ ہے۔ اگلے دن سٹیج بن گیا اور سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پادری اور سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے سامنے کھڑے تھے۔ پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ میرے 3 سوالات کے جوابات دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ تم سارے مجمع کے سامنے کہو گے کہ عیسائی مذہب سچا ہے۔ پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے 3 لڑکیاں کھڑی کیں اور کہا ان میں سے کون سی لڑکی 1 ماہ کی حاملہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر سوچا اور ان میں سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ لڑکی 1 ماہ کی حاملہ ہے۔ پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ کوئی ثبوت؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ حاملہ عورت بار بار پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہے، اس لڑکی کو دیکھو یہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ پادری نے کہا کہ وہ لڑکی بتاؤ جو کنواری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں لڑکیوں سے بات کی تو ایک شرما رہی تھی اور دوسری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو لڑکی شرما رہی تھی وہ کنواری تھی اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی وہ شادی شدہ تھی۔
اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے سوالات کے جوابات دے دیے۔ پادری اور اس کے کچھ رشتہ دار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔